اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد کی ذات پر. میں ہوں ثاقب قریشی. آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات اور ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ABC نیوز پاکستان. آج میں موجود ہوں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور 502 نمبر مکان. جو سیاسی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہاں پر بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ 502 نمبر ہاؤس سے واقف ہے. اور میرے ساتھ آج جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب انجینئر افتخار چودھری صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے, کالم نگار بھی ہیں. اور میرے لیے یہ آج ایک شرف کی بات ہے کیونکہ ہمیشہ ان سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے. کیونکہ صحافت ہو سیاست ہو انہوں نے جدھر بھی اپنا قدم رکھا اپنا لوہا منوایا. اور عمران خان صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی بھی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جب عمران خان صاحب نے پارٹی شروع کی, عمران خان صاحب کے بہترین دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ہوں چاہے نئے ہوں, وہ جو بھی ہیں وہ سب سمجھتے ہیں وہ جو انجینئر صاحب کی شاگردی میں رہے ہیں. تو آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے انجینئر صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا. انجینئر صاحب بہت شکریہ, آپ کا مشکور ہوں. آپ کا بہت شکریہ میرے بیٹے. آپ نے سب سے پہلے جی صاحب آپ علیل تھے, اللہ پاک نے آپ کو صحت دی, ابھی ماشاءاللہ بہتر لگ رہے ہیں بڑا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی طور پہ عمران خان صاحب نے آپ کو کال بھی کی اور انہوں نے آپ کا حال دریافت کیا اور وہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں اپنے نمائندوں سے کہ انجینئر صاحب کا کیسے حالت ہے. تو جب اپنے لیڈر کی کال آئی آپ کو اس وقت کیا لمحات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ABC نیوز کا شکریہ, آپ کی مینجمنٹ, آپ کے آنر, ان کو میری طرف سے سلام, آپ کے ویورز کو میری طرف سے سلام. اور آپ نے جو میرے لیے لفظ کہے ہیں یہ میں اس قابل تو نہیں تھا, اور اگر نہیں ہوں تو اس محفل کی مجلس سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھ میں خوبیاں پیدا کرتے. لیڈر نے جناب کیا ہوتا ہے, مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑی تکلیف میں تھا. میرا ہارٹ کا آپریشن ہو چکا تھا, میرے ساتھ کیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بڑی سکون سے اور بڑی محبت سے ان کی بات کو سنا. میں سمجھتا تھا کہ میرا لیڈر میری تکلیف کے اوپر تکلیف میں ہے. تو حالانکہ عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں, کسی کا درد نہیں بڑھاتے وہ, لیکن انہوں نے میرے ساتھ خاص پیار کیا اور کال کی. میرے جذبات کیا تھے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ کیا جذبات ہو گئے. ایک محبوب ہے, ہمارا محبوب ہے, اور وہ آپ کے ساتھ ایک دم ٹیلی فون کال کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر پھولے نہیں سماتے. اور ہاسپٹل کا وہ بیڈ بھی جو بہت چھوٹا سا تھا وہ اچھل رہا تھا میں ماشاءاللہ, اور مجھے یہ پتا تھا وہ مجھے کال کریں گے, لیکن سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس وقت وہ کال کریں گے. اور مجھے کال کی 3-4 منٹ, میں خود بھی ان کا وقت زیادہ نہیں لیا, تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا دے. RIC میں رہنے والے عملے کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے, ان کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ہمارے ایک پیشنٹ کا حال وال پوچھا, اور پھر سارے لوگ ہی مجھے میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل ایک عام مریض کی طرح وہاں پہ لیٹا ہوا تھا. میں نے بالکل کوئی شو نہیں کیا, ہیلتھ کارڈ پہ میں نے علاج کروایا, ساتھ میں کوئی اور بھی لوگ تھے تو سارے ہی ہاسپٹل. لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے ان کو کہا کہ آپ پلیز اپنا کام جاری رکھیں, آئی ایم ویری فائن, تھینک یو. جی ماشاءاللہ, ہمیں خوشی ہے کہ آپ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر کرے اور جس طرح پہلے سے یاد تھے اس طرح. انجینئر صاحب کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف 7 دفعہ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور ایک دفعہ انفارمیشن سیکرٹری. جی ترجمان آپ کے پاس ماشاءاللہ پارٹی نے بھی, جی بالکل آپ کے پارٹی کی طرف سے کافی ذمہ داریاں سونپی گئی آپ کو. انجینئر صاحب 2018 میں آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو گیا. ہم نے بریکنگ نیوز بھی سنی الیکٹرانک میڈیا پہ کہ انجینئر افتخار چودھری صاحب کو حلقہ NA60 کا جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم ہو گیا. پھر ایک دم کیا بنا کہ ٹکٹ ریورس ہوا اور دوسری سائڈ پہ چلا گیا؟ دیکھیں
جو چیز میرے اپنا ایمان ہے اور ہر بندے کا ایمان ہے، جو چیز آپ کے نصیب میں ہوتی ہے وہ آپ ہی کی ہوتی ہے. یہ جو ٹکٹ تھا اللہ کی طرف سے، یہ میرے بھائی راشد شفیق کا ہی ٹکٹ تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جس وقت بریکنگ نیوز یہ سب قربانی دینی پڑی یا نہیں، میں نے کیا قربانی دینی تھی. ہمارے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو قائد کے نظریے کے اوپر چلتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی قربانی ہے ہی نہیں کہ بھائی اس کو ٹکٹ مل گیا اور پھر اس کے ٹکٹ نہیں ملا. کوئی مایوسی تو نہیں تھی؟ نہیں، مایوسی کیا نہیں ہے. مایوسی ہمارا کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ہے، اور دوسرا ہم قائد کے ساتھی ہیں. ہمارے لیے تو راشد شفیق کو مل گیا، بسم اللہ. بلکہ چودھری عدنان والا ٹکٹ تو اس کو میں کال کر کے جب کہا تو وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ چودھری افتخار مجھے کال کر رہے ہیں. میں کہا یار میں افتخار بول رہا ہوں، انجینئر افتخار. جب میں نے اس کو مبارکباد دی 5 منٹ کے اندر، تو لوگ تو کہتے تھے کہ جائیں جی بنی گالا یہ وہ. میں کیا کریں؟ اب میں نے کہا کہ اس طرف ایک طرف وہ عمران خان میرا لیڈر ہوگا اور دوسری طرف میں ان کو کہوں گا کہ جی ٹکٹ کدھر ہے. خدا کی قسم جو اس پارٹی کے لیے اور کسی بھی جگہ کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ٹکٹ مل گیا نہیں ملا. آج میرے ساتھ رہے ہیں سارے ٹکٹوں والے، اسمبلی والے اور ڈپٹی اسپیکر فلانے، کتنے خوشی سے مجھے جو وہ استقبال میرا کرتے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھنا، جو مجھے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے فلانا. سر یہ عزت زیادہ ہے. اور میری الحمدللہ. باقی رہی بات، میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی، آپ کا نصیب میں لکھا ہوا کوئی نہیں رہا. البتہ مجھے نعیم الحق نے جب یہ بتایا کہ یہ چیز ہے اور انجینئر ارشد داد صاحب کے پاس ہم لوگ جا رہے تھے، بڑے پرعزم تھے ہم تو کہ ہم ٹکٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب پتہ چلا کہ دوسری طرف ان کا جھکاؤ کسی وجہ سے زیادہ ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جی ایچ کیو کے ساتھ رہتے ہیں اور فلانا، وہ تو بس ان کو مل گیا. ٹھیک ہے. ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنے نمائندے دوبارہ جائیں اپنے حلقوں میں اور الیکشن کی تیاری کریں. کیا اس دفعہ آپ پر امید ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے میں الیکشن لڑیں گے، N60 کا امیدوار ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع اگر دیا تو انشاءاللہ اب تو زندگی کی وہ آخری سپیل میں، وہ ہمارے کہتے ہیں سپیل جو ہوتا ہے، تو اس میں جانا شروع ہو گیا. ایک لٹو ہوتا ہے نا، جب وہ آخری اس کی دھاریں ہوتی ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ ابھی چلے گا یا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی لمبی دے. 2018 میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ ورکروں کو ٹکٹ دیے جائیں گے، نوجوانوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے. کیا اس دفعہ بھی جو ورکر ہے ان کو نظر انداز کیا جائے؟ کتنی توقع ہے؟ کیونکہ آپ بھی خود بھی پارٹی کے ایک درینہ ورکر ہیں، کارکن ہیں. دیکھیں جی، کوئی وقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اس وقت چیزیں ہوتی ہیں. یہ کوئی آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ بھئی ہم نے اتنے پرسنٹیج نوجوانوں کے دینی ہے، اتنے دوسرے لوگ ہوں گے. پارٹی بیٹھے گی، لیکن ایک چیز ہے کہ خان صاحب کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کھوٹیاں تے کھریاں دا، تو اب وہ ان کے اوپر ہی ہے. ابھی یہ پارٹی شروع بھی عمران خان سے ہوتی ہے اور ختم بھی عمران خان پہ ہو رہی ہے. آج کل جی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پہلی بیج آپ کے جو فرزند ہیں چودھری نوید افتخار صاحب، وہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں. کیا نوید بھائی بھی جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں. ہر پارٹی کا ہر بندہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الیکشن کے لیے آگے آنا چاہیے، ورکر کو آگے آنا چاہیے. یہ قطعاً میں اس بات کے خلاف ہوں، اور میں نوجوانوں کو یہ خاص طور پہ کہتا ہوں کہ آپ یہ اگر وہ سوچیں کہ بھئی پیسہ ہوگا تو یہ چیز ہوگی، نہیں. آپ کو پتا ہو اسی ملک میں 134 روپے اللہ دیتا بندہ کوئی الیکٹ ہوا تھا 1970 میں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے اوپر وہ بن گیا تھا.
تو پیسہ میٹر کرتا ہے پیسہ، لیکن اتنا یار نہ کرو، اس کو ذہن پہ مت سوار کرو. آپ کی صلاحیت، آپ کا پارٹی سے ڈیویشن اور آپ کا جناب علی جذبہ وہ بڑا کام کرتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی اسی طرح کے. جازی خان کیا کوئی اس طرح بڑا مالدار تھا؟ واسق صاحب دیکھ لیں، واسق دیکھ لے، چھوٹا جو اللہ دینے والا ہے. تو آپ اس کو رکھے. اپنے آصف محمود سارے وہ چلتے تھے. اور میرا خیال میں کوئی بھی اتنا سوائے راشد نفیس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خیر دے رکھا تھا، باقی ہماری پارٹی کے سارے، یہ فیاض الحسن چوہان یہ چھوٹے سے گھر کے، اور سارے اس طرح نکلے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ آپ کی بھی بھرپور تیاری ہے، بھرپور تیاری کرے گا. پارٹی ٹکٹ دے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ بیڑا پار لائے گا انشاءاللہ. چاہے صاحب یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال بنی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بڑا فلاز ہے. ہمارے سب سے بڑا آئینی طور پہ ہمیں بہت بڑا ایک چیز ہے. اب دیکھیں نا 10 سیٹوں والا بندہ، وہ جناب علی 200 سیٹوں والے کے قریب آپ کی پارٹی کے انہوں نے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ اس کو قانون اجازت دے رہا ہے نا. اب سیاست میں بہت ساری، جمہوریت میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کی خباستیں بھی بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں نا، یہ دوسرے ملکوں میں تو ہوتا ہے کہ جمہوریت ایسی ہے کہ ایک ووٹ کی برتری سے بھی چلتے ہیں وہ لوگ، لیکن یہاں پہ تو سیاست جو ہے لوگوں نے بس بنا رکھا ہے ایک تماشا. وہ شاید میرا خیال ہے شورش نے لکھا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. تو یہ طوائف ہے، اس کو پیسہ پھینکتے ہیں، ادھر آتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے. لیکن ایک دور میں یہ بڑا زبردست ہوا کہ عمران خان نے بڑا زبردست کام کیا کہ سب دنگے کر دی. اس نے بھی ہے نا بڑے بڑے سفید پوش اور بڑے وزادار اور بڑے دم درکے والے، وہ سب ننگے ہو گئے. اور انشاءاللہ یہ پورا سسٹم گندا ہو گیا. لیکن ہونا چاہیے، یہ میں آئینی ترمیم کرنی چاہیے کہ جو بڑا آپ بنا لیتے ہیں، سادہ اکثریت سے بنا لیتے ہیں، اس کو اب اتارنا ہے تو سادہ اکثریت نہیں، پھر 2/3 میجارٹی. سر پی ٹی ایم کی جماعتیں کہہ رہی ہیں خان صاحب کو، جس آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کرنی چاہیے، پی ٹی ایم کی جماعتیں تو کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو دوبارہ اسمبلی میں آنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ان کو بات کرنے کی کوئی تمیز بھی ہو نا، کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ وہی آئیں جی ہمارے ساتھ بات کریں، اور دوسری طرف سے جناب علی ٹانگ میں گولی بھی مارتے ہیں. تو یہ کوئی ان کا کوئی بات ہے؟ یا آپ کسی سے بھی بات کرنے جائیں، آپ کو نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ احترام کا ایک وین رکھتے ہیں. آپ کے جو بڑے لیڈر ہیں، جو ڈیزل صاحب ہیں، وہ آپ کی عورتوں کو اس طرح تتلیاں اور یہ اور وہ اور زمین گرم کر دوں گا، تو کرے نا. ابھی دسمبر کا مہینہ ہے، لگائے جا کے اپنا. سر مولانا صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا. مولانا مت کہو یار، جانے دو بس. مولانا اس کا باپ تھا، یہ تو بالکل ایک فراڈیا اور پیسے والا کمانے والا. میرے ساتھ اس گھر کی اوپر 502 میں مجھے منسٹر نے، اس نے ایمبیسڈر نے بتایا کہ خدا کی قسم یہ اسکینڈینیوین کنٹری میں گیا ہے اور یہ اس جگہ جا کے گھومتا پھرتا رہا ہے جہاں پہ نیکڈ پھرتے ہیں، ننگے لوگ ساحل سمندر. میں قسم سے کہتا ہوں، یہ میرے سامنے آ کے اس بندے نے، سفیر پاکستان بات، میں جھوٹ نہیں بولتا کہ صرف اس لیے کہ میں عمران خان کی نظروں میں، کسی کو نظریں آپ اللہ کی سامنے آپ جواب دے ہوتے ہیں. میں تو بڑا اکھڑ قسم کا آدمی ہوں، میں خان صاحب کے سامنے بھی بات کھلی کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کے بندے، یہ کریکٹر، یہ ہمارے قائد کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، فلانا لگاتے ہیں فلانا. اور بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی قائد کو اپنا امام نہیں بنایا. ہم اگر کوئی بناتے ان کو تو طارق جمیل صاحب کو بناتے. یہ ہم نے خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہم نے عمران خان کو اپنا قائد بنایا. سر پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی ہیں کہ خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے، تھوڑا ٹائم رہتا ہے، خان صاحب چپ ہو کے بیٹھ جائیں، الیکشن ویسے بھی تو 5-6 مہینے رہتے ہیں، تو کیا اتنی ایمرجنسی ہے کو کام کرنے؟ چپ نہیں ہوتے سر، سیاست میں کوئی لفظ چپ ہونا والا بات خطرناک ہوتی ہے. سیاست ایک چلتی ہوئی
ندی ہے, وہ رک جائے وہ چھپڑ بن جائے گا. وہ کریں گے ان کو. پر خان صاحب نے ان 12 جماعتوں یا 13 جماعتوں یا جتنی بھی ہے ان کو جناب بجا کے انہوں نے کٹ دیتا ہے خان صاحب نے. پہلے وہ آپ حیران ہو گئے, خان صاحب جب میرے فنکشن میں آئے جدہ میں تو 2012 کی بات ہے, 11 کہنے لگے کہ بھائی ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اور پھر جناب علی ہم کہتے تھے کیسے سارے اکٹھے ہوں گے, پیپل پارٹی ہے, یہ نون لیگ ہے, ایک دوسرے کو وہ انہوں نے بڑا چیلنج کیا ہوا ہے, اکٹھے کیسے ہوں گے. تو یہ اس خان کے پولے کے ڈر سے ان کو جوتے عمران خان نے مار مار کے ان کو جناب اکٹھا کر دیے, اور بزدل بھیڑیوں کی طرح جناب علی آج پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. آپ کے سامنے 8-9 مہینے میں جو اس ملک کا انہوں نے حال کیا ہے. یہ زیادہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ملک تباہ تھا, تو میں ان کو یہ عموماً کہتا ہوں کہ تم نے پنگا کیوں لیا, اتنا ملک تباہ تھا تو کیوں حکومت سر پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتے ہیں یہ جو بارودی سرنگی ہیں یہ خان صاحب نے کھودی, ہم نے تو الٹا اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے ریاست بچائی ہے. خواب صورت, واہ سیاست. آپ نے جو عادی مجرم ہے, جو ملک سے بھاگے ہوئے مجرم ہیں, ان کو ریلیف دینے کے لیے بنائی, اپنے کیس ختم کرنے کے لیے بنایا. آپ لوٹا ہوا مال آپ کو ختم کرو یار, خدا کے لیے. جس ایون فیلڈ میں وہ رہ رہا ہے, جس جگہ وہ رہ رہا ہے, اس جگہ کو ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ ثابت کرو کہ بھی آپ ہیں. سر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی تو فروختی ہیں, میری بات طور پہ بھی میری بات سنیں, نہیں یہ ابھی نعرہ مدینہ کی ریاست کا لگاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نا, یہ بات کیا انہوں نے کہ 1947 سے لے کر یہ پورا حساب کتاب جب نکلے گا تو پتہ لگ جائے گا. 50% وہ کہتے ہیں سر وہ تو چور تھے نا, آپ نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جب آپ کو آئین نے کہا ہے, پہلے یہ 15% پہ ہوتا تھا, انہوں نے 50% پرائز کے اوپر وہ چیز اگر لی ہے اور لے کے اس کو وہ آگے انہوں نے کر دی ہے, بیچ دیا ہے, تو کیا اس میں حرج ہے؟ عمران خان کے لیے گھڑی تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں گھڑی کا مسئلہ یہ ہے, عمران خان کی جو عادت ہے چیزوں کے اوپر, ان کے کوٹ بھی اس طرح, وہ پنجابی کہتے ہیں ٹڈی نے ٹکے ہوندے تو پا کے چلے جاندے, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہوندی. خان صاحب ساتھ میں تقریر کر رہے تھے, میں ساتھ کھڑا تھا, یہ پھٹا ہوا تھا ان کا پجامہ, تو یہ سوری یہ قمیض پھٹی ہوئی تھی, کرتا, تو میں نے کہا خان صاحب یہ پھٹا ہوا, تو انہوں نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیا کہ تم میرے اس کپڑوں کی طرف دیکھتے ہو, یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بابا یہ بندہ یہ بہت درویش ہے, آپ یقین کریں کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں کہ یہ گھڑی, ہاں گھڑیوں کا شوق اس کو ہے, میں نواز شریف کو, میں ان کے ساتھ میں جانتا رہا ہوں, خبریں کرتا, اس کو بڑا ہی شوق ہے بڑی مہنگی گھڑیاں خریدنے کا. اس کو یہ شوق ہے کہ مجھے شاہ سلمان نے گھڑی کیوں نہیں دی, یہ اس کو کیوں دے دی عمران خان کو, مجھے کیوں نہیں ملی. یہ تو ایسے کرتے رہتے ہیں ان کے پاس. اب بتاؤ, جب سے سوال انہوں نے کیا ہے کہ بھئی پورا توشہ خانہ کا حساب کتاب لاؤ, اب گھڑی بھول گئی ہے. نہیں سر, ویسے اخلاقی طور پہ بھی جائز سنی تھا, تحفہ جیسا. دیکھیں یہ روایات کی بات ہے, یہ واقعی میں بات ہوں, میں ایک مشرقی روایات کا بندہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تحفہ مجھے ملا ہے تو میں اس کو تادیر اپنے ساتھ رکھوں, اس کا دینے والے کا احترام جس جگہ سے آ جائے, اور یہ نہیں, باقی تو وہ 20 ریال کی گھڑی کے بھی خانہ کعبہ کی تصویریں لگتی ہیں, تو وہ میں نہ کروں, یا ایٹ لیسٹ میں اس مارکیٹ میں نہ بیچوں, یا کسی کو پتہ نہ لگنے دوں, یا میں کسی کو وہ تحفہ ہی دے دوں آگے اپنی طور سے. تو لیکن مشرقی روایت اور ہیں, اور یہ اور روایات میں پلا ہوا بندہ ہے, اس کو نہ اس کی گھڑی کی اتنی ضرورت تھی, جب ضرورت پڑی کوئی پیسوں کی انہوں نے بھیج دیا. میں ایمان اللہ بات ہے, یہ میں بات نہیں کرتا, مجھے ایک پرائڈ آف پرفارمنس دیا 2 تولے کا, بالکل صحیح, جدہ میں انہوں نے دیا, دوستوں میرے نے, کمیونٹی نے دیا. تو جب مجھے ضرورت پڑی اس گھر کو بنانے کی 502 کو, تو میں نے بازار میں جا کے اس کو کہا یار دیکھو یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل اصلی. تو وہ میں نے اسی بازار میں بیچ کے اپنا ایک کام کر لیا. آپ کی بات میں بالکل بجا مانتا ہوں کہ
یہ ایک چیز ضرور خان صاحب کو کرنی چاہیے تھی کہ اس کو اس مارکیٹ میں کسی طرح ایک تماشا نہ بنائیں. بس یہ ہے، باقی تو ان کا اخلاقی طور پہ یہ بات بنتی ہے، لیکن چوری نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو توشہ خانہ کا چور آپ کہہ سکیں، چور نہیں ثابت کر سکتے اس کو. سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ تصور یہ دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مطلب حیرانے میں یا گرانے میں کیا لیں، 13 پارٹی نہیں 14 پارٹیوں کا کردار ہے، اور ایک پارٹی ایسی جو نظر نہیں آتی ہے. ایک تو 13 پارٹی ہیں ہی ہے نا، ایک ایسی پارٹی جو نظر بھی نہیں آتی اور اپنا کام بھی دکھا جاتی ہے. یہ کام بھی خان صاحب نے ماشاءاللہ ایک پارٹی کو سب سے پہلے فرنٹ پہ لا دے، باقی 13 پارٹیوں کو ان کو چمچے رہے اور سب کو نظر آ رہا ہے. خدا کی قسم، اللہ کی شان ہے کہ لوگوں نے کہا کہ عمران خان کا تو ہم نے مقابلہ تو کر لیا ہے، اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم گمنامی کی زندگی گزاریں. کہ گمنام نہیں ہوں گے، لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے. اس ملک کو اچھا خاصا چلتا ہوا 6% پہ آپ کی پروگریس چل رہی ہے. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 50,000 لوگ وہ اس وقت اتنی بڑا کام کر رہی ہے. ہمارے کسان کتنے خوش تھے. آپ کے جو آپ کو بتایا ہوگا آپ کے پی ڈی اے وغیرہ سب، یہ جو آپ کی کمپنی جو سیلرز ہیں، وہ میرا ایک دوست کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے پیسے ہی کمایا عمران خان کے دور میں. تو ہر بندہ کام ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا. اگر کوئی پیسوں کی ضرورت تھی تو ہم کہتے کہ یار چلو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو چندہ کر کے ہم دیتے ہیں. خان 5 دن میں 5 ارب کر لیتا تو وہ 12 ارب بھی کر کے دے دیتا. یہ پکڑو بھائی جاؤ تم. لیکن ملک کے ساتھ ثاقب صاحب بڑی زیادتی ہوگی. خدا سر جو 3.5 سالہ دور عمران خان صاحب نے گزارا ہے، اور جو عمران خان صاحب نے تبدیلی کے نعرے لگائے تھے، 3.5 سال تو خان صاحب نے ایسے گزارے ہیں نا کہ لوگ اتنے تنگ تھے، اور خان صاحب کی پاپولرٹی کا یہ حال تھا کہ خان صاحب اگر اپنی میاں والی بھی سیٹ پہ کھڑے ہوتے تو شاید وہ بھی ہار جاتے. پھر ایک دم یہ رجیم چینج ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہم نے دیکھا پاپولرٹی جو ہے وہ بالکل سب سے ہائی لیول پہ. ابھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ بالکل جو ہے مقابلہ، وہ ظاہری بات اس لیے بھاگ رہی ہیں کیونکہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ون کر سکیں. الیکشن مثل واحد عمران خان صاحب ہے جو الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں بھی ہے، اور پی ڈی ایم کو سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ اگر الیکشن لڑا جائے تو شاید وہ ہار نہ جائے. اور سر یہ دیکھیں کتنا ایک، کیونکہ آپ خود پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں، اور ابھی اسلام آباد کے جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں اس کو رکوانے کے لیے اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ دائر کی کر، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ حربے استعمال کر رہی ہیں کہ اس کو روکا جائے. تو کیوں حق سے محروم کیا جا رہا ہے؟ بس یہی ہے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ آپ حق کے خلاف جب کھڑے ہوں گے تو جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے نصیبوں میں جوتے ہیں، اور اس کے لیے بچنے کا ایک یہی طریقہ ہے. لیکن بکرے کی مانگ کب تک خیر منائے گی؟ ہم نے تو فیس کیا ہے. ہم نے اے جے کے میں الیکشن ہوئے، الحمدللہ جو کچھ نتیجہ نکلا، کسی جگہ پیپلز پارٹی جیتی، کسی جگہ نون لیگ جیتی، اور کہاں ہم الحمدللہ سب سے زیادہ ووٹ. تو یہ نہیں یہ ہار جائیں گے بری طرح. یہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں اچھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب کی ضمنی نشستوں پہ 20 میں سے 15 آپ جیت رہے ہیں. آپ باقی عمران خان جو نیشنل لیول کی جیتے وہ 2 جگہ تو ہارے ہیں. ایک کراچی ہے وہ بھی جھرلو پھیرا انہوں نے، اور ایک یہ ملتان کی سیٹ ہے جو مہربانوں ہاری ہیں. وہ صرف اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ وہ غفار ڈوگر جو ہے وہ بنا تھا ان کا ایڈوائزر، اور اس وجہ سے وہ اب اگلا جب آئیں گے تو یہ لوگ لڑیں گے تو انشاءاللہ قریش صاحب کی مروسی سیاست والے بھی تو لوگوں نے اس میں نہیں، اصل میں مروسی وہ نہیں ہے. آپ کبھی ملتان کو دیکھیں تو ملتان کے اندر جو فورسز ہیں وہ گیلانی اور ورسز قریشی، اور تیسرا ڈوگر نون لیگ، یہ چیز ہے. اب اس جگہ پہ آپ یقین کریں کہ اگر عام آدمی میرے جیسا بھی کھڑا ہوتا تو وہ مقابلہ ان کا نہیں کر سکتا. وہ قربانی دینے والی بات تھی. وہ پوری طرح ہمیں پتا تھا کہ وہ سیٹ ہم ہاریں گے. تو اس وقت اپنا شاہ قریشی نے اپنی بیٹی کو آگے کیا. وہ ایک بڑا ایک دلیرانہ ان کا قدم تھا. کوئی اور دیکھیں آپ گیلانیوں کے خلاف ملتان میں جا کے کچھ جیت سکتا ہے؟ کوئی عام آدمی ورکر جیت سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی علاقوں کی اتنی مطلب ہوتی ہے
وہاں پہ اس طرح کا ایک لوگوں کا ایک اکٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ تو یہ پیر اور یہ اور وہ جوید ہاشمی بھی آپ دیکھ لیں, وہ ایک طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں سے نہیں, یہاں اسلام آباد سے لڑتے ہوئے ہیں. لیکن یہ مقابلہ انشاءاللہ وہ مہربان ہوں. سر ابھی جو پنجاب کا دنگل سجا ہوا ہے, ابھی یہ پھر سے رکس کے سار جائے گا. اور دوسرا ادھر سے عمران خان صاحب اسمبلی کی تحلیل کی بات کر رہے ہیں, ادھر سے پرویز الہی صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ جی آپ تنقید کا, حاجی صاحب کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, میرے ہوتے ہوئے نہ بنائیں. ادھر سے خان صاحب کا اور بیان ہوتا ہے, پرویز الہی صاحب کا اور بیان ہوتا ہے. بیچ میں جو ہے وہ مونس الہی صاحب برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا ابھی تک کاف لیگ پہ اعتماد آپ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اعتماد کی بات نہیں ہے. کاف لیگ اگرچہ ہماری مدد سے الیکشن جیتے ہیں, اس نے کوئی ہمارا کارکن جتنا گجرات میں وہ بس ہائی جیک ہی. دیکھیں سیاست میں پاور ہو جاتی ہے نا, ان کے پاس ایک پاور آ گئی ہے. وہ ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو کہتے ہیں وزیر اللہ بنو, اور ادھر جاتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں, مزے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے. اور کوئی بات نہیں, یہ چند دنوں کے مزے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. انشاءاللہ ہم ان کو سمجھ گئے ہیں. ہم مونس الہی صاحب کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور ان کے والد محترم کو بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ. سر اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کمپیئر کیا جائے تو آپ کے خیال میں بزدار صاحب بہتر تھے یا پرویز الہی؟ بزدار صاحب نمبر 1 تھے. بزدار صاحب بہترین تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو بزدار صاحب میں سب سے وسیم اکرم پلس وہ سنیں نا بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ بزدار جو ہے وہ غریب علاقے کا بندہ تھا. اس کو یہ کبھی بھی لاہوری کلچر والے لوگ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں نے 3 کالم ان کے فیور میں لکھے ہیں. مجھے میرا دماغ کام کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. علیم خان اپنی طاقت کے زور کے اوپر اس نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ بھائی شعیب صدیقی کے تھرو میں پیسہ خرچ کروں گا تو جناب جدوں آئے گا تو میں پیسہ کماؤں گا. یہ لوگوں کے اندر ایک ایسا گروہ بن چکا ہے جو پہلے آ کے الیکشن میں انویسٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر, اپنے گھوڑے کے اوپر لگاتے ہیں. پھر وہ گھوڑا جیت جاتا ہے تو اس سے پھر جناب علی وہ گھوڑے کی بجائے وہ بھینس کی طرح گائے کا دودھ دوتے ہیں. یہ سارے لوگ, یہ اب آپ کو سامنے نہیں آ گیا کہ باجوہ صاحب کے جو بڑے قریبی ریلیٹیو ہیں اس کے پارٹنر ہیں, تو وہ سارے یہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ ایک مہم چلا دو کہ بھائی بزدار نالائق ہے, بزدار ایسا ہے, بزدار خراب ہے. بزدار نے 33% اپنے علاقے کے لوگوں کا جو بجٹ تھا وہ الگ کیا اور اس کو گرایا. آپ جا کے دیکھیں ملتان میں کیا کام کیا انہوں نے. اب یونیورسٹیاں اور بڑے پروجیکٹ وہاں پہ کیے اور پورا پیسہ فکس کرا کے وہ لے لیا اس نے اپنے علاقے کے لوگ. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. سر آج بزدار صاحب کی طرف نظر نہیں آ رہے. بزدار ساتھ ہیں الحمدللہ, ہماری پارلیمانی پارٹی کبھی جلسوں میں دیکھا اس طرح سے میں جلوسوں میں. سر وہ اس کی دیکھیں نا, ایک بندے کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی ہے ہی وہ سلو چل کے اپنا راستہ ناپتا ہے, وہ آگے نکلنا چاہتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ شور شرابہ اور کر کے کر رہے ہو, اور جب اقتدار میں بھی آئے تو اچھے طریقے سے وہ کام کر. وہ ہمیں بڑا آج بھی فخر ہے خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر کہ چودھری سرور اور یہ بہت سارے لوگ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے, انہوں نے نہیں بننے دیا, انہوں نے بچایا اس ملک کو. آج تک کوئی بزدار کے اوپر 1 روپیہ بھی انہوں نے نہیں ثابت کیا. کہتے رہے جی یہ کھا گیا, وہ کھا گیا, یہ لے گیا, فلانا لے گیا, تو فرق ہوگی یہ کر گئی, فلانا یہ کر. بالکل ساری چیزیں جھوٹ کا ایک پلندہ تھا. اور کیا نکلا, بیچ میں ایک گھڑی نکلی, اور گھڑی کو بھی اخلاقی طور پہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارے لوگ اس طرح صاف نکلے ان میں سے. ہمارے قاسم سوری صاحب دیکھ لیں, ہمارے دوسرے جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے وہ کسی طرح بھی انوالو نہیں رہی. اور اگر کوئی ہے تو میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہے ہماری صفوں میں تو اس کا بے شک محاسبہ کرو اور جو مرضی. سر آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں مارچ میں یا اپریل میں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ الیکشن مجھے اتنی جلدی نظر نہیں آتا ہے,
اور لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ صحیح طریقے سے جلد از جلد جو ہے وہ عوام کو یہ طاقت دی جائے اور الیکشن ہونا چاہیے. لیکن زمینی خداؤں کی یہ نیت ہے کہ الیکشن نہ ہو. جو صاحب کیونکہ آپ خود ایئرپورٹ سوسائٹی میں آپ کی رہائش ہے, 5 سے 2 نمبر آپ کا ہاؤس ہے. سر آپ کی ایئرپورٹ سوسائٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں, جی آپ مختلف پینل کھڑے ہوئے ہیں, الفتح گروپ ہے, رہبر انقلاب گروپ ہے, الخدمت گروپ ہے. اس میں سے آپ ایک گروپ کو کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں, اور ان کے لیے اعزاز کی بات ہے, ان کے نمائندوں سے بھی میری بات ہوئی, ان کے لیے کا یہی کہنا تھا کہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو سر سوسائٹی کے جو بنیادی مسائل ہیں آپ بھی اس میں سے 2-4 ہیں, ہم بھی 2-4 ہیں. سوسائٹی کے بنیادی مسائل گیس, پانی, بجلی اور سیکیورٹی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس گروپ کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں اس کا حل کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے اگر اللہ پاک ان کو سوسائٹی کی عوام کی خدمت کرنے کا دوبارہ سے پھر موقع دیتا ہے؟ کیونکہ بنگش صاحب پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں, پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو الفتح گروپ کے رانا عبید علی خان صاحب ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ بھی جو ہے آزمائے ہوئے ہیں اور پہلے وہ بھی صدر رہ چکے ہیں. تو آپ نے ایک تو سر اس گروپ کی ہی کیوں سرپرستی جو ہے وہ سمجھی بہتر ہے, باقی بھی تو گروپ تھے, آپ نے اس کو ہی کیوں جوائن کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں ان تینوں گروپوں کو ایک جمہوری پروسیس میں حصہ لینے پر مبارکباد دیتا ہوں. ہماری سوسائٹی کی خوبی یہ رہی ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں, ایک دوسرے کا انتخابی ماحول میں مقابلہ کرتے ہیں, اور مقابلے کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی مخالفت بھی کرتا ہے تو وہ بھی سوسائٹی کے بہتری کے لیے. ان تینوں گروپوں میں میرے لیے بڑا مشکل تھا. مطلب اگر میں دیکھتا ہوں زرار بٹ صاحب, عدیل بٹ ہے, وہ عابد حفیظ ہے, میرا بھتیجوں کی طرح ہے, شہریار بڑا ہمارا اچھا ہمسا ہے, ایک وہ ہے, اور وہ بھی الخدمت گروپ جو انہوں نے نام رکھا ہوا ہے وہ میرا نام دیا ہوا, میرا پہلا گروپ میں 2006 میں جب الیکشن لڑا. تو دوسرا یہ رانا عبید صاحب کا اپنا گروپ ہے. دیکھیں میں شروع سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ تاجر آدمی جو ہے کبھی اس کو سیاست میں نہیں آگے لانا چاہیے. اور ہمارے نبی پاک کے زمانے اور ہمارے اسلامی دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو تجار تھے انہوں نے اپنی تجارت الگ کر کے, اب رانا عبید صاحب میں مخالفت تو اس طرح میں نہیں کرتا جس طرح وہ کرتے ہیں, مقابلے میں آ کے اسٹیج پہ آ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایز کمپیریٹیو جو اویلیبل ہیں دا بیسٹ لاٹ وہ میں نے کرنل بنگش کی حمایت کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے الیکشن سے میں 2002 سے پورا انوالو رہا ہوں, اور اللہ نہ کرے کہ ان دنوں میں انوالو رہا ہوں جب مرحوم تاجی کھوکر صاحب اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے تھے. تو الحمدللہ میں اس وقت بھی کھڑا تھا, اور جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ کس طرح میں الیکشن لڑا اور کس طرح ایک ننگی تلوار کی حیثیت سے لوگ کہتے تھے کہ انجینئر افتخار فلانا فلانا. 22 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس شہر میں ان لوگوں کے ساتھ, اس سوسائٹی کے ساتھ. مجھے ایک بار بھی کبھی کوئی کہہ دے کہ میں نے کوئی ناجائز کام سے کرایا ہو, یا کوئی ناجائز کسی کے ساتھ کی ہو, یا محلے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, یا جھگڑا کیا ہو, یا اس کو پولیس اور فلانا میں انوالو کیا ہو, یہ کبھی نہیں ہوگا. کسی ایک سے بھی پوچھ لیں. البتہ میں یہی کہوں گا کہ 3 لوگ ہیں, اب ایک چیز کو ہم نے کرنا ہے, اس کو چوز کرنا ہے. تو میرے اپنے لحاظ سے, کیونکہ ان کے جو کرنل مقرب کا گروپ ہے اس میں اچھے لوگ ہیں. شیروانی صاحب ان کے چیئرمین ہیں, عابد ان کی کر رہا ہے, چیف سپورٹر ہے, میں سرپرست اعلیٰ ہوں.
رانجھا صاحب دوسرے جتنا یہ سردار جنرل سر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے تو بنگل صاحب کو نائل کر دیا نا, اور جس طرح آپ نے رانجھا صاحب کی بات کی ہے ان کو بھی نائل کر دیا. اچھا اب ایسا ہے کہ نااہلی تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کامے کی بنیاد پہ تقریباً نائل کی کرنے والی بات ہے کہ 600 روپے کچھ اس طرح کا وائلیشن کے حساب سے وائلیشن صاحب سے یہ کوئی 150 روپے کہتے ہیں پر 150 روپے پر اسکوائر ہے وہ انہوں نے دی. لیکن 68 کروڑ کا آپ نے تو رانا صاحب میں نے پوچھا کہ رانا صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ یہ 68 کروڑ کیا ہے. مجھے بڑی افسوس کی بات کرنا پڑتی کہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں اس سب کے کہ رانا صاحب آپ نے مجھے بنیادی طور پہ ایک رنج دیا کہ جب میں آپ کے پاس بیٹھا تھا الیکشن کی تیاری تھی تو آپ نے کہا تھا کہ چوہدری صاحب ایسے نہیں الیکشن لڑنے چاہتے, قرآن رکھیں یہاں پہ اور اس کے اوپر رکھیں پیسے, اور جب پیسے لوگ اٹھا لیں تو پھر آپ کو ووٹ دیں. میں نے بولا استغفر اللہ, قرآن اس لیے نہیں کہ ہم اس کو طاق پہ رکھیں. میں ایسا الیکشن سے باز آیا اور آپ کو پتہ ہے میں بڑے بڑے الیکشن بھی لڑے, پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل کا وائس چیئرمین بھی رہا, اللہ نے کیا تو دوسرے. لیکن یہ کہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس پورے مشن کے اندر میں 1970s مولانا مودودی کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے بعد کی پوری زندگی میں آپ سعودی عرب میں بھی رہا, میں جیلیں تک بھی کاٹی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ داغ نہیں آئے گا کوئی پیسے کا, کوئی کرپشن کا, کوئی ایسی چیز. آپ کہہ دیں رانا صاحب میں آپ کو بلاتا ہوں, تینوں کو بلا لیتا ہوں, آپ سامنے کر کے بتا دیں کہ آپ نے ثابت کریں کہ آپ نے کرپشن نہیں کی, آپ کرپٹ نہیں تھے, آپ نے اس طرح اللہ تعالیٰ دیکھو کیس میں کمزوری تھی, ٹیم کی کمزوری تھی. میں میری بات سن, سب سے بڑے, میں ابھی بھی کہتا ہوں سب سے بڑے چور, سب سے بڑے لٹیرے یہ کالی ٹینکی کے نیچے بیٹھتے. یہ محکمہ آپریٹر کبھی ان کو دیکھیں, ملک اشفاق اور فلانے, انہوں نے جتنا لوٹا ہے یہ پاکستان کو اتنا کوئی بھی نہیں لوٹ سکتا. یہ سارے چور ہیں, یہ جتنے بھی آپ کے ڈی آر ای آر وہ اور فلانا ہیں, خدا کی قسم ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے جب یہ سوسائٹیوں کے آپ ان کو ورش میں ملینز آف ڈالر سے کماتے. نہیں سب انہوں نے کیس کیا تھا نا رانا عبید پہ, تو کیا کوئی یہ ٹیم کی کمزوری تھی کہ کیس وہ ثابت بھی نہیں کچھ کر سکے, نائل خود ہو گئے؟ وہ سر یہ تو ثابت کون کر سکا ہے, یہ ثابت پاکستان کی بڑی عدالتوں میں بڑے بڑے وکیل بھی لگے رہے, تو ثابت کرنے والا وہی ابھی ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے جو دوائی لینے گیا ہوا ہے 50 روپے کے اسٹامپ پہ. 50 روپے کے اسٹامپ. کیا اب ہماری عدالتیں کیا ہیں 129 میں آ گئی ہیں اب جناب, اور پروٹوکول کے ساتھ پہلے نمبر پہ. اب عدالت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو ہم بحال کر دیتے ہیں, لیکن آپ جناب علی اسمبلی نہیں توڑیں گے. اب دیکھیں یہ پھر ان کو پوری دنیا کیا دیکھتی ہے, کیا نظر آتی ہے, خدا کی قسم یہ تو بنانا والا, یہ تو کسی کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک قانون ہوتا تھا کہ لال کتاب فرماوے کی ٹیلی بہل کلاوے کیوں, اس نے رکھی ہوتی تھی ایک ایسی کتاب, تو وہ اس کے اوپر فیصلے دیا کرتا تھا. یہ ہماری عدالتیں یہ باعث شرم کردار ادا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے, مولوی تمیز الدین بھی آتے ہیں اس مسئلے میں. یار میں اپنے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے جسٹس نسیم حسن شاہ سے ایک جگہ ملاقات ہوئی, وہ مسلم لیگ کا جلسہ تھا جدہ میں لاہور ہوٹل میں, تو وہاں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا مسلم لیگیوں کو کہ میں اسٹول پہ کھڑا کیا, جب چھوٹے تھے نا وہ اسٹول پہ کھڑا کیا, تو وہاں تک میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور بھائی مسلم لیگی پھر حکومت بحال بھی ہوئی. وہ چمک کا جو بے نظیر نے لگایا تھا, خود اپنے منہ سے چیف جسٹس کہتے ہیں, اور یار کس منہ سے کیا کہتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو نہیں آتی. یہ کیا فیصلے اور کیا ایسی چیز, یہ ماما جی کی عدالتیں ہیں. ہم انڈیا کو روتے ہیں, جب چینل پہ ہوتا ہوں تو وہاں ان کی عدالتوں کو میں برا بھلا کہتا ہوں. خدا کی قسم اپنا جب سے یہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے میں انڈین چینل پہ آنا چھوڑ دیا ہے. کئی دفعہ ان کو بلاتے ہیں, میں نہیں چاہتا وہ کس منہ سے جائیں, کس کا دفاع کریں.
معیشت کا دفاع نہیں کر سکتے, آپ اپنی عدالتوں کا دفاع نہیں کر سکتے, آپ اپنی فوج, اتنی خوبصورت ہماری فوج, پروفیشنل فوج ہے, اس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے. ایک بندہ آتا ہے اور جناب علی 15 سال لگاتا ہے, 15 سال لوٹتا ہے اس ملک کو, اور جاتے ہوئے خزانے کی طرف لے جائے, آپ اربوں روپے بھی لے جاتا ہے, اربوں روپے بھی لے جاتا ہے. کیا ان کے, میں جنرل سنہا کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا اس دن, تو وہ انہوں نے اس مسئلے پہ بات چھیڑ دی, تو میں نے بولا کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہم انٹرنل معاملات کو سلجھا لیں گے اور آپ کے ساتھ ہم نے کیا نپٹنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ وہ سلوک کیا, وہ خدا کی قسم, میں نئی نسل کو یہ کہتا ہوں کہ یار پاسپورٹ پکڑو اور جہاں آپ کا جو سینگ سماتا ہے نکل جاؤ. کبھی میں کہتا تھا اس ملک میں نے نہیں نیشنلٹی لی, نہ امریکہ کی, نہ کینیڈا کی, نہ فلانا کی. اپنے ملک جائیں گے, اپنے ملک سواریں گے ہم, ایسا ہے ایسا ہے. پاکستان کے بارے میں اس طرح میں عربوں کو بتایا کرتا تھا, عربی زبان میں بتایا کرتا تھا, لیکن آج ایک شرمندہ انسان کی حیثیت سے میں پھر رہا ہوں. کوئی نئی نسل کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ آج ہماری نئی نسل بالکل ہم سے پوچھے گی, اس گریبان پہ ہاتھ رکھے. میں تو جب پیدا ہوا ارلی 55 میں, اس وقت تو پاکستان اوپر جا رہا تھا, 60 میں اوپر جا رہا تھا. ہمارے پی آئی اے کتنی جی سب آخری سوال, آج کل ہمارا ملک جو ہے وہ آڈیو اور ویڈیو کی گرفت میں ہے, کیا ہمارا ملک یہ ویڈیو راڈیو پہ چلتا رہے گا؟ میرا خیال ہے یہ ہمارے ملک کی ایجنسیز, ہمارے ملک کے نظام اور یہ بہت بری بات ہے. پہلی بات آپ نے کبھی مثال سنی ہوگی کہ ایک پرانے وقت میں ایک بادشاہ سے مالی اس کا آ ملا, اور چوکیدار اس کو کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت, میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ناک ڈر سے اللہ نے بچا لیا, میں نے بچا لیا. تو وہ سمجھتا تھا کہ مجھے یہ بڑا کریڈٹ دے گا, مجھے پیسہ دے گا. اگلے دن اس کا سر قلم کرنے کا آرڈر یہ تھا کہ تمہارا کام ہے چوکیداری, اور تم رات کو سو رہے تھے اور سوتے میں خواب دیتے تھے, تو چلو تمہارے خواب کا یہی عوض ہے. ہمارے کیا بات, ہم نے کیا لڑنا ہے یار, ہم نہیں کچھ بھی نہیں رہے. انڈیا کہاں چلا گیا, بنگلہ دیش. میں نے کالم لکھا ہے, پرسوں چوتھ کی بات ہے, ایک اب آیا ہو کہ ہم کہاں رہ گئے. آخر کس موڑ پہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے کوئی خلاف کام کیا, اور کس جگہ ہم نے کوئی پتہ ہی نہیں. جب لٹ جاتا ہے تو انسان اپنے سر پکڑ کے پوچھتا ہے, ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ میں کیوں لوٹا, کس موڑ پہ ہم نے کبھی بھی ہم سفر کرتے ہیں تو پھر کبھی بھول جائیں تو ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے ہم کس موڑ پہ غلط چلے گئے تھے. ہمیں تو آج یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیوں اس طرح ہو گئے. اتنی کلاسک لوگ ہیں, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اتنے خوبصورت موسم, اتنا پیارا پاکستان, اور باہر کے ملکوں میں کمپنیوں میں ٹاپ کی کلاس. میں نے بڑے بڑے گوروں کو مینج کیا, اور جب جاتا تھا نکلتا تھا جس طرح سوٹ پہن کے, تو لوگ کہتے تھے ہاضا مسٹر افتخار چودھری, یہ ہے مسٹر افتخار چودھری. لیکن مسٹر افتخار چودھری کا ملک کس نے لوٹا؟ میں روٹی کے چکر میں الجھا رہا, شرابی نے میرا وطن بیچ ڈالا, زمین بیچ ڈالی, زمن بیچ ڈالا. کیا کچھ ہمارے پاس تھا اور کیا کچھ نہیں ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی اگر امید ہے, کوئی آخری امید اس سرنگ کے پیچھے سے ہمیں اگر کوئی نظر آتی ہے تو خدا کی قسم وہ عمران خان. عمران خان کو اگر ہم یہ ناپ تول کے معیار پہ کرنا شروع کر دیں تو عمران خان وہ طارق جمیل نہیں ہے, وہ کسی پرانے خلیفہ کی طرح تو نہیں ہے. عمران خان گناہ گار ہے, عمران خان بہت کچھ کرتا ہے, لیکن عمران خان کے اندر جو ایک سوچ ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھانے کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے اور ہماری سوسائٹی میں بھی اچھے لوگوں کو لے آئے. میری کسی بات سے اگر میرے یہ لوگ ناراض ہیں تو بالکل ناراض نہ ہوں. میں نے سرپرستی اگر ایک گروپ کے اوپر رکھی ہے تو کمپیریٹیولی ایک اچھے گروپ کو,
جو کرنل صاحب کا ہے اور جو ان کے ہیں اپنا سردار عرفان، ان کو میں نے لکھا ہے. باقی اگر کوئی سمجھے کہ میں اپنے بھانجے کو گروپ کو کیا ہے یا فلانا کیا ہے، میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ نہیں، میں نے کرنل صاحب کی وجہ سے، اس اوورال گروپ کے لوگوں کی وجہ سے. باقی میرے لوگ، ملک سلیم مجھے اس سوسائٹی میں رہائش رکھنے پہ مجبور کرنے والا وہ بندہ دوست ہے جس نے مار بھی کھائی اس وقت میں، اور یہ سارے اپنے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، آپ کے چینل کو کامیاب بہت کرے. شکریہ. آپ بہترین، آپ نے میرے ساتھ گفتگو کی. جی ناظرین، جیسا کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سینئر صحافی، سینئر کالم نگار، میں نے جس طرح پہلے اپنے آغاز میں بتایا، ہمیں ہمیشہ انجینئر صاحب سے سیکھنے کو ملا ہے. تو میں آپ کا سر بہت مشکور ہوں، آپ نے خصوصی ٹائم دیا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.